سورۃ الانفال تک کا تفسیری خلاصہ کل آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا۔ سورہ توبہ جو ہے اس کا خلاصہ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم والوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ دو ہدف ہیں اس سورت کے، مشرکین کے ساتھ اور اہل کتاب خاص طور پر عیسائیوں کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا۔ دوسرا ہدف اس کا یہ ہے غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان فرق واضح کر دینا۔ آگے چل کر انشاءاللہ آپ 26واں پارہ سورہ فتح میں سنیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کے ساتھ کچھ معاہدے ہوئے تھے۔ بعد میں جب مشرکین نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو ان سے برات کا اعلان بھی اسی صورت میں کیا گیا، اور کہہ دیا گیا ایمان والوں کو کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، پلید ہے، اس سال کے بعد ان کو مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ اور یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 9 ہجری حج کا پہلا سال ہے جو اسلام میں حج فرض ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر آپ نے بھیجا، اور ان کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خاندان کے فرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ تشریف نہیں لے گئے تھے، تو یہ اعلان مشرکین کے ساتھ برات یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی ملک شام سے جو تاجر لوگ آتے تھے مدینہ منورہ زیتون کا کاروبار کرتے ہوئے، زیتون بھی اور زیتون کا تیل بھی فروخت کرنے کے لیے، ان کے ذریعے پتہ چلا کہ شاہ روم جو ہے، یہ روم اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کو عرب کے عیسائیوں نے خط لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، عرب میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، عرب کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے۔ اور شاہ روم نے اس سلسلے میں بہت بڑا لشکر جمع کیا، 40,000 فوجیوں پر مشتمل لشکر جو اس نے جمع کیا۔ اگلے 1 سال کی مکمل تنخواہ بھی اس نے اپنے فوجیوں کو ایڈوانس میں دے دی، تاکہ کسی کو اپنے گھر والوں کی فکر نہ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری سرحد میں، ہمارے ملک میں آ کر ہم پر حملہ کرے، ہم اس کی سرحد پر جا کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم فرمایا۔ مومن مسلمانوں کے لیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن منافقین جو ہے وہ گھبرا اٹھے، کیونکہ یہ بڑا سخت موقع تھا۔ ایک تو یہ کہ قحط سالی تھی، دوسرا یہ کہ کھجوروں کے پھل جو ہے وہ پکے ہوئے ہیں، مدینے والوں کا سال بھر کا روزی کا انحصار انہی باغات پر تھا۔ اس حال میں باغات کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا، ایمان والے بندوں کو تو پتہ ہے کہ رازق اللہ ہے، وہ رزق دے گا جس طرح بھی دے۔ کافر اور منافق اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا،
اس لیے ان کو خطرہ تھا کہ ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا۔ منافقین بہت پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی طرف کا ارادہ کرتے جہاد کا تو کوشش کرتے کہ اس معاملے کو چھپا کر رکھتے، احتیاطی تدابیر کے طور پر صحیح سمت نہیں بتاتے تھے صحابہ کرام کو۔ لیکن یہ موقع ایسا تھا چونکہ سفر بھی بہت طویل تھا اور بہت بڑی جنگجو قوم کے ساتھ ٹکراؤ تھا۔ آپ نے واضح طور پر بتا دیا تاکہ زاد راہ سفر کی تیاری، جنگی ساز و سامان کی مکمل تیاری کے ساتھ ہم یہاں سے نکلیں۔ اس موقع پر سب سے بڑا معاملہ جو تھا مجاہدین کے لیے سواریاں اور ان کے لیے اسلحہ، اس کا انتظام۔ جب کھانے کے لیے بھی مشکلات ہوں تو اتنے بڑے لشکر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 30,000 مجاہدین کا لشکر تیار فرمایا۔ 30,000 افراد کے لیے سواریاں اور ان کا کھانا پینا اور ان کے لیے اسباب اور اسلحہ بہت بڑی بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں ہی ترغیب بھی دی۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور دوسری طرف منافقین جو ہے وہ لوگوں کے کان بھر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، بہت گرمی ہے، گرمی میں مت نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیں نار جہنم اشد حرا، تم دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو، جہنم کی آگ کی گرمی بہت زیادہ سخت ہے، اس سے ڈرو۔ مخلص مسلمان تیاریوں میں جب لگے تو جب چندہ کیا گیا، صاحب حیثیت صحابہ کرام نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں جمع کرایا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عاصم بن عدی یہ بہت بڑے تاجر تھے، کھجور کا ان کا کاروبار تھا۔ 13,000 کلو کھجور، یعنی کئی ٹنوں کے حساب سے انہوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدین کے کھانے پینے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، صاحب حیثیت تھے، اور حکم بھی یہی تھا کہ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اور یہ معاملہ جو ہوتا ہے یہ بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، وہاں لوگوں کے سامنے اپنی حیثیت کو نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ ایمان والے بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میری حیثیت سے واقف ہے۔ حیثیت میں اگر میں نے اپنی حیثیت سے کم دیا تو بھی وہ واقف ہے، زیادہ دیا تب بھی اللہ واقف ہے۔ ہمیں جو کہا جاتا ہے نا کہ فطرہ دینا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق دو۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کھجور کی قیمت دو، اس سے بھی زیادہ مالدار ہو تو پھر کشمش کی قیمت میں دو۔ اب ظاہر ہے کھجور میں عجوہ کھجور بھی ہے، عام کھجور بھی ہے۔ اب تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کوئی فرق نہیں رہا، عرب والے بھی عجوہ کھا رہے ہیں تو عجم والوں کے پاس بھی منوں ٹنوں کے حساب سے دستیاب ہے۔ آپ کراچی میں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں عجوہ کھجور لے سکتے ہیں۔ اب عجوہ کھجور 3.5 کلو کی قیمت کم از کم 7,000 روپے ہے۔ جو بندہ کروڑوں کا مالک ہے، اربوں کا مالک ہے، اس کا تو حق بنتا ہے کہ نا اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ دے۔ لیکن ہم نے کم سے کم حیثیت پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ آٹے کی قیمت چونکہ بنتی ہے 160 روپے، لہذا ہم تو 160 ہی دیں گے، کون کشمش کی قیمت دے اور کون کھجور کی قیمت دے۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 کلو چاندی
اس وقت یہ تو سکے یہی چاندی کے ہوتے تھے یا پھر سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں۔ آپ اس موجودہ دور میں بھی جہاں تولے کی قیمت بنائی جاتی ہے، کلو کے حساب سے ذرا قیمت بنا کے دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں کس قدر مال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس ان دنوں بہت مال تھا، اور دوستوں کو اپنے دوستوں کی حالت کا پتہ ہوتا ہے، مجھے معلوم تھا کہ ابو بکر کے پاس مال نہیں ہے۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، اس دفعہ تو ابو بکر کے پاس مال ہے نہیں، میں اتنا اللہ کے راستے میں دوں گا کہ ابو بکر پیچھے رہ جائے گا، عمر آگے نکل جائے گا۔ حضرت عمر نے جتنا کل اثاثہ تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یہ نہیں بتایا کہ کتنا تھا، کروڑوں میں تھا تب بھی 2 حصے، لاکھوں میں تھا تب بھی 2 حصے کیے، ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور ایک حصہ اپنے گھر میں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر بھی آئے، بس ایک گٹھڑی تھی ان کے سر پہ، وہ اٹھا کر لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالی۔ آسمان کا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ ابو بکر ہمیشہ اول نمبر پر رہے، ایمان لانے میں بھی ابو بکر کا اول نمبر، میرے نبی کا ساتھ دینے میں بھی ابو بکر کا اول نمبر، سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھاتے ہوئے اپنے ناک کی ہڈی توڑوانے میں بھی ابو بکر کا اول نمبر، غار میں بھی میرے نبی کے ساتھ، ہجرت میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے پوچھا، آپ کے سوال نے عمر کو پیچھے کر دیا اور ابو بکر کو آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے پاس لایا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑا۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا وہ سارا آپ کے قدموں میں لا دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر حضور کی خدمت میں جب مال لے کر آئے تو ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، کھجور کے نئے نکلنے والے پتے جو کانٹے کی شکل میں ہوتے ہیں ان کے بٹن لگائے ہوئے ہیں۔ اسی حالت میں جبریل بھی آئے اور آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے ابو بکر کو سلام کہا ہے، رب کے سلام آ رہے ہیں ابو بکر کے پاس۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا والے حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں اور کبھی حضرت حسن و حسین کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ علیہ السلام یہ مخصوص ہے انبیاء علیہم السلام کے لیے، کیونکہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ نے نبیوں کے نام کے ساتھ سلام خود ذکر فرمایا، اور صحابہ کے لیے جہاں بھی بات آئی ہے وہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام لگانا جائز بھی ہوتا تو پھر ابو بکر حقدار تھا جن کے پاس واقعتاً رب کے سلام آئے۔ جبریل کو حضور نے دیکھا، جبریل نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، حلیہ وہی بنایا ہوا ہے جو ابو بکر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا جبریل اللہ نے تجھے 600 پر دیے ہیں، ملائکہ کا تو سردار ہے، یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، ابو بکر کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا، آج اگر آپ آسمانوں میں بھی جا کر دیکھیں تو سارے فرشتوں کو رب نے یہی وردی پہنائی ہے کہ آج ویسا بن کر دکھاؤ جیسا ابو بکر بن کر آئے ہیں۔ ابو بکر سے پوچھئے، اللہ کہتے ہیں ابو بکر سارا مال میرے راستے میں دیا، خفا تو نہیں ہو؟ ابو بکر رونے لگے، یا اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ سے میری طرف سے عرض کریں، جبریل کے ذریعے پیغام پہنچائیں، یا اللہ اس میں میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، مال دیا تھا آپ نے دیا تھا، آپ کا مال آپ کو میں نے دیا ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور منبر پر ہیں،
فرمایا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو بھائی صاحب حیثیت لوگو۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 مجاہدین کے لیے 300 اونٹ میری طرف سے، بمائے ساز و سامان، اس کے لیے تیر چاہیے، تلوار چاہیے، اسلحہ چاہیے، کھجور، کھانے پینے کا زاد راہ، 300 اونٹ ہیں تو 300 مجاہدین کے لیے یہ سامان بھی میری طرف سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیں، پھر آپ نے ترغیب دی تو حضرت عثمان دوسری طرف سے پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ مزید میری طرف سے۔ تیسری دفعہ حضور نے ترغیب دی تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ مزید میری طرف سے۔ اور پھر 100 گھوڑے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے، اور 1000 دینار، یہ درہم جو ہوتے تھے یہ ہوتے تھے چاندی کے، اور دینار ہوتے تھے سونے کی اشرفیاں، 1000 اشرفیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ان اشرفیوں کے سکوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈال لیں، اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں عثمان نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی نیکی نہ کرے تو عثمان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے کمال کر دیا، جو اپنی حیثیت کے مطابق تھا وہ رب کے راستے میں خرچ کیا۔ ایک ایسا اچھا یہ جو صاحب حیثیت صحابہ کرام لاکھوں کروڑوں کے حساب سے چندہ دے رہے ہیں، منافقین بھی تو تھے، کلمہ گو، روشن خیال، وہ جب کسی کو دیکھتے نا کہ اتنا بڑا مال لا رہے ہیں تو ساتھ میں کہتے یہ دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تاکہ میری واہ واہ ہو اور میری تعریفیں ہوں۔ تو ایک غریب صحابی ایسا بھی تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے دہاڑی کی، مزدوری کی، اور وہاں سے اس کو آدھا کلو 1 کلو کی مقدار میں کھجوریں ملی، وہی لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو اس پر بھی منافقین نے بات کی، کیا اللہ تعالیٰ کو آدھا کلو کھجوروں کی ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس صحابی کے دفاع میں اس سورہ توبہ میں وہ قرآن کی آیات نازل فرمایا تمہارا رب جانتا ہے کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کون کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کون کر رہا ہے۔ صحابہ تو ایسے تھے نہیں کہ ان میں کوئی دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش، صحابہ تو ان معاملات سے پاک تھے، پاک لوگ تھے۔ جب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو میں نے جیسا کہ بتایا کھجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں، تھوڑے ہی دنوں بعد کھجوریں اتارنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مدینے والوں کی روزی کا انحصار پورے سال کا رزق ہے ان کے بچوں کا، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر ہے مدینے کے باغات کے اوپر۔ غالباً 2017 میں مدینہ منورہ میں گیا تو وہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا بڑے پیمانے پر کھجوروں کا کاروبار ہے، میں ان کے ساتھ تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کھجور کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، ایک قطرہ بھی اگر بارش کا لگ جائے کھجور کا تو وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتی۔ آپ کے اتنے بڑے باغات ہیں یہاں عرب میں، بارشیں بھی بہت خوب ہوتی ہیں، تو آپ ان کھجوروں کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ تو مجھے فوراً اس نے متوجہ کیا، کہنے لگا آپ نے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں نہیں پڑھا؟ حضور نے مدینے والوں کی کھجوروں کے لیے دعا کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں یہاں سے نکلے تھے مدینہ منورہ سے، شعبان کے آخر میں یا رمضان میں واپس پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے بعد واپس لوٹے تو کھجوریں اسی طرح باقی تھیں۔ تو وہ کہنے لگا آج تک یہی ہے، 4 مہینے تک ہم کھجوروں کے باغات کی چنائی نہیں کر سکتے، چاہے بارشیں ہوں یا کچھ بھی ہو، کھجوریں ضائع نہیں ہوتی ہماری۔ رازق اللہ ہے، انسان اگر اسباب کو سب کچھ سمجھ لے تو پھر اللہ اسباب کے سامنے اس کو جھکا دیتے ہیں، ملتا اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب یہ اپنے رازق پہ اعتماد کرتا ہے تو پھر نماز کے اوقات میں جب یہ اپنی دکان بند کر کے آتا ہے نماز کے لیے، جب واپس جاتا ہے تو گاہک اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں
یعنی اس کا رزق اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری سوچ ہے نا کہ 15 منٹ کے لیے اگر دکان بند کر دی تو بچے بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے اسباب کو رازق سمجھ رکھا ہے، جو حقیقتاً رازق ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ یہ صحابہ کرام جو کے خصائص اور ان کی جو خوبیاں ہیں، دعا کیا کرو اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ رب کی ذات پر ان کا توکل اور بھروسہ جس انداز سے تھا، مخلص صحابہ کرام کچھ ایسے بھی تھے جن کو سواری دستیاب نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، دل سے جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی سبب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور رو رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی سواری کا انتظام کر دیں، ہم بھی چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیتے سواریاں نہیں ہیں، زاد راہ نہیں ہیں، اگر انتظام ہو تو چلے جانا، نہیں تو چھوڑ دو۔ اور وہ بیچارے جب واپس لوٹتے تو روتے ہوئے چلے جاتے، اے کاش ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے۔ ان کا وہ رونا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا۔ مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان وہ مقام بھی ہے جہاں پر قوم صالح پر، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ وہ عذاب کی جگہیں چونکہ راستے میں پڑتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ وہاں عذاب کے مقام سے جب گزرنا ہے، عاجزی کے ساتھ سروں کو جھکا کر توبہ استغفار کرتے ہوئے بس جلدی سے وہاں سے گزر جانا ہے، کہ وہ عذاب کی جگہ ہیں۔ کوئی وہاں سے اکیلا نہ نکلے، اس علاقے کا کوئی پانی نہ پیے، نہ ہی جانوروں کو پلائے، نہ ہی وہاں کے پانی سے وضو کرے، آگے چل کر ہم پڑاؤ کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک منزل آگے جا کر آپ نے پڑاؤ کیا، وہ مقام ایسا تھا جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ نے خوب بارش برسائی جو جانوروں کے پانی پلانے کے بھی کافی ہو گیا اور وضو کے لیے بھی، اور جو ضروریات تھیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ یہاں سے پڑاؤ جب ختم کیا چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو اونٹنی تھی وہ گم ہو گئی، وہ نہیں مل رہی، دور دور تک صحابہ نے تلاش کیا، نہیں ملی۔ منافق ایک کھڑا تھا بدبخت، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی، کہنے لگا ہمیں تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ یعنی منافقین دل دکھانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے، اور پھر اللہ نے بھی ان کے لیے جو سزا رکھی ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کے طبقات ہیں، اوپر والے درجے میں عذاب کم ہے، نیچے والے میں اس سے زیادہ، اس سے نیچے والے میں اور زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے سب سے نیچے جو سب سے بڑا عذاب کا مقام ہے وہ رکھا۔ جب اس بدبخت نے اس طرح کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس بات کا اعلان فرمایا جس کا اعلان قرآن بار بار کرتا ہے کہ غیب کی باتیں اللہ کو پتہ ہے، جہاں پردے آ جائیں وہاں کسی کو کچھ نہیں پتہ، اتنا ہی پتہ چلتا ہے جتنی اللہ اطلاع دے دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا واللہ لا ادری ما وراء جداری، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اگر اللہ مجھے نہ بتائے تو مجھے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے بذریعہ وحی بتایا کہ آپ کی اونٹنی کی مہار اور رسی جو ہے وہ کسی درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے، فلاں وادی میں وہ کھڑی ہے۔ حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ گئے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو لے آئے۔ یہ سفر جب تبوک کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی کہ کل صبح چاشت کے وقت انشاءاللہ ہم تبوک کے مقام پر پہنچیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ جب اس مقام پر پہنچو تو کسی نے وہاں کے چشمے سے پانی نہیں لینا جب تک کہ میں نہ پہنچ جاؤں۔ جب وہاں پہنچے صحابہ کرام تو دیکھا وہاں تو کوئی چشمہ ہے نہیں، اور جو تبوک کا چشمہ کہلاتا تھا وہاں سے بھی ایک ایک قطرہ پانی کا رس رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بمشکل وہ تھوڑا سا پانی جمع کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، کلی فرمائی تو وہ پانی اسی چشمے والی جگہ پر گرایا اور چہرہ انور دھویا اور ہاتھ پاؤں دھوئے،
تو بس جیسے ہی یہ پانی اس مقام پر ڈالا گیا تو فوارے کی طرح وہاں سے چشمہ جاری ہوا. یہ چشمہ آج تک جاری ہے. اور اتنا تاریخ والوں نے لکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، اللہ ہم سب کو وہ جگہ بھی دکھا دیں، کہ وہ چشمہ اتنا تیزی کے ساتھ بہتا ہے کہ دور تک اس کا شور ہوتا ہے. جہاں پانی نہ ہو تو وہاں ہریالی یا باغات یا کھیت یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پانی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، اے معاذ اگر تو زندہ رہا تو دیکھے گا یہ جگہ اتنی سرسبز و شاداب ہوگی، جہاں تیری نظر جائے گی وہاں باغات ہی باغات ہوں گے. آج عرب والوں کو پتہ ہے تبوک کے پھل، وہاں کے باغات، وہاں کی کھیتیاں، وہاں کی سبزیاں وہ نمایاں ہیں ان لوگوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی امت دیکھ رہی ہے، اور قیامت تک مسلمان فائدہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم والوں کے تعاقب کے لیے نکلے تھے. یہ سرحد تھی تبوک. روم والوں کو جب پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمیں خط لکھے گئے تھے کہ ان کی تو وفات ہو گئی ہے، وہ زندہ حیات بھی ہیں اور لشکر سمیت ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. 20 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا. دائیں بائیں کے جو بڑے بڑے علاقے تھے وہاں کے سرداروں نے آ کر گردن جھکائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی اور جزیہ دینے پر راضی ہوئے، اور کئی ایک کو اللہ نے ایمان کی دولت سے بھی نوازا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں دومت الجندل ایک علاقہ تھا، اس طرف 400 سے زائد صحابہ کرام کا ایک لشکر روانہ فرمایا، اور ان کو ساتھ میں ہدایات دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں سے جاتے ہوئے وہاں علاقے کا جو گورنر ہے وہ تمہیں ملے گا، شکار کرتا ہوا تمہیں نظر آئے گا. اگر وہ آپ کے سامنا ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کرنا، کوشش کرنا اس کو گرفتار کرنا. اگر وہ آسانی کے ساتھ گرفتاری دے دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے. چاندنی رات تھی. رات کے وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو وہ نیل گائے کا شکار کرتا ہوا اس کے ساتھ سامنا ہو گیا، اور اس کا گھیراؤ کر کے اس کو پکڑ لیا گیا. اس نے بہت جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حضرت خالد نے فرما دیا آسانی کے ساتھ گرفتاری دے دو، ہم تمہیں اپنے نبی کی خدمت میں لے چلیں گے. ہمارے نبی کا حکم یہی ہے کہ ہم تجھے قتل نہ کریں، اگر تو نے آسانی سے سر نہیں جھکایا تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے. اس گورنر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینا گوارا کیا. 2000 اونٹ دیے اس نے، 800 گھوڑے دیے، 400 زرہیں دی اور 400 نیزے بھی دیے، اور سالانہ جزیہ دینے کے پر معاہدہ بھی کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ لکھوا کر بھی دیا ان کو. 20 دن قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس ہوئے. ظاہر آنے جانے کا لمبا سفر ہے، تاریخ میں واضح نہیں ہے یہ بات کہ آپ شعبان کے آخر میں یا رمضان کے شروع میں ہی مدینہ منورہ پہنچے تھے. ابھی مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر تھے. منافقین نے ایک جگہ بنائی تھی مدینہ میں جس کو مسجد کا نام دیا تھا. اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. نیت ان کی یہ تھی کہ بظاہر تو مسجد کا نام دیں گے کہ ہمارا عبادت خانہ ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر منافقین اور یہودی آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف میٹنگ کریں گے، پروگرامات کریں گے، مسلمانوں کے درمیان میں تفرقے ڈالیں گے، وسوسے پھیلائیں گے. اور وہ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کبھی ہماری مسجد میں تشریف لائیں، افتتاح کریں، بس آپ ایک نماز پڑھ دیں گے تو ہمارے جو بوڑھے اور کمزور لوگ
بڑی مسجدوں میں نہیں جا سکتے، وہ وہاں پر نماز پڑھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ میں اس غزوے سے واپس آ جاؤں گا پھر دیکھیں گے، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے پردے فاش فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر اس جگہ کو آگ لگا دو، جس کو انہوں نے مسجد کا نام دے رکھا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ایک یہودی کا مکان بھی تھا جہاں پر منافقین اور یہودی مل کر پروپیگنڈے کرتے تھے، اس کو بھی جلانے کا حکم دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کو بھی آگ لگا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبوک میں تھے، میں نے جیسا عرض کیا مخلص سارے صحابہ کرام چلے گئے، چند صحابہ کرام جو مخلص بھی تھے، کوئی عذر بھی نہیں تھا، پیچھے رہ گئے۔ پیچھے رہ جانے والوں میں 3 تو بالکل نمایاں ہیں، ان کا خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ 2 صحابہ کرام ایسے ہیں، حضرت خیثمہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیثمہ کہتے ہیں کہ سواری بھی میرے پاس تھی، میں کسی کام میں مصروف تھا، میں نے کہا حضور جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے سے گھوڑے دوڑاؤں گا، وہ تو لشکر ہے، قیام کریں گے، رکیں گے، آہستہ چلیں گے، میں اکیلا ہوں تو میں پہنچ جاؤں گا۔ رات میں نے اپنے گھر پہ گزاری، اس طرح سستی چھاتی گئی مجھ پر۔ جب 2 دن گزر گئے، گرمی کا موسم، تقریباً چاشت کا وقت تھا، میں نے ایک چھپرا بنایا ہوا تھا، اس کے ارد گرد میں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اور گھر والوں نے میرے لیے کھانا رکھ دیا۔ میں کھانے کی طرف ابھی متوجہ ہوا ہی تھا کہ مجھے خیال آیا کہ خیثمہ تیرا نبی اس وقت گرمی میں اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے، اور تو ٹھنڈی ہواؤں میں چھپر کے نیچے بیٹھ کے کھانے کھا رہا ہے۔ کہتے ہیں بس میں نے وہ کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ انسان کا ضمیر ہے، اللہ کرے یہ ضمیر سوئے نہیں، بعض دفعہ ضمیر سو جاتا ہے اور بعض لوگوں کا ضمیر مر جاتا ہے۔ یہ ضمیر ہی ہے جس نے خیثمہ کو متوجہ کیا، اور پھر کھانا، گھر، کاروبار سب کچھ بھول گیا، ان کو چند کھجوریں لیں اور گھوڑا سنبھالا اور یہاں سے چل پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہاں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا پیچھے رہ گیا تھا، پھر اللہ نے اس کو توفیق دے دی، آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا اونٹ سواری کا جو تھا وہ بیمار تھا ان دنوں میں۔ انہوں نے کہا میں علاج کرتا ہوں اس کا، یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں بھی نکلوں گا جہاد کے لیے۔ باوجود کوشش کے اللہ نے اس کو شفا نہیں دی، اونٹ صحیح نہیں ہو سکا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پیدل یہاں سے چل پڑے مدینہ منورہ سے، زاد راہ لے کر، پتہ نہیں کتنا دنوں بعد جا کر پہنچے ہوں گے تبوک۔ جب دور سے آتے ہوئے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ابو ذر آ رہے ہیں، ابو ذر اکیلے آ رہے ہیں، اکیلے ہی رہیں گے، اکیلے ہی مریں گے اور اکیلے ہی اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2-3 جملوں کے اندر بڑی پیشین گوئیاں تھیں حضرت ابو ذر کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر حضرت عمر کا دور آیا، ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کے دور میں مدینہ منورہ سے باہر ایک مقام کی طرف چلے گئے، کوئی اولاد نہیں ان کی، 2 میاں بیوی ہیں، اور بیابان میں جا کر رہنے لگے۔ زہد ان کے اوپر بہت غالب تھا۔ لوگوں کو جب ترقی دیکھی، ان کے بڑے بڑے مکانات دیکھے اور تجارتیں اور کاروبار، تو حضرت ابو ذر کا دل ٹوٹ گیا کہ ہم تو یہاں مسافر کی حیثیت سے آئے تھے، ہم کن کاموں میں لگ گئے۔ یہ ہوتا ہے نا غلبہ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ صفت حیا اللہ نے باقیوں کی نسبت عثمان کو بہت عطا فرما رکھی تھی۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے حکم میں عمر بہت سخت ہیں۔ اب سخت تو باقی صحابہ بھی تھے، لیکن عمر کو اللہ نے یہ صفت نمایاں عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح فرمایا اقضاہم علی، فیصلے تو علی کرتے ہیں، یعنی یہ فن اور ملکہ، یہ صفت اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر عطا فرمائی تھی۔ اس طرح زہد کی کیفیت حضرت ابو ذر کے دل میں زیادہ تھی۔ وہاں جا کر رہتے رہتے
ایک وقت آیا جب آپ بیمار ہوئے اور زندگی کے آخری لمحات تھے تو بیوی سے کہنے لگے یہاں تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر میری لاش کو بائے سڑک پہ رکھ دینا، کوئی اجنبی ہو سکتا ہے یہاں سے گزرے گا تو میری قبر بھی بنا دیں گے اور میرا جنازہ بھی پڑھ دیں گے۔ حضرت ابوذر اکیلے ہی رہے زندگی بھر اور اکیلی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ واقعتاً ان کی اہلیہ نے اسی طرح کیا۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اتفاق سے وہاں سے بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اور صحابہ کرام کے ساتھ کوفہ سے واپس آ رہے ہیں مدینہ کی جانب، راستے میں دیکھا سڑک کے اوپر لاش پڑی ہے اور کفن میں لپٹی ہے۔ کفن ہٹا کر دیکھا تو اپنے ساتھی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے، آپ کے ساتھیوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور ان کے لیے قبر بنائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اس طرح ثابت ہوئی۔ پیچھے رہ جانے والوں میں 3 نام اور ہیں، ہلال بن امیہ ہے، مرارہ بن ربیع ہے اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے آ کر کوئی عذر پیش نہیں کیا، صاف کہہ دیا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس یہ سوچا کہ آپ صبح کو نکلیں تو ہم شام کو نکلیں گے، شام ہوئی تو ہم نے کہا رات گھر پہ گزاریں گے، صبح نکلیں گے، صبح ہوئی تو ہم نے کہا یہ کام نمٹا لیں، دوپہر ہوا تو ہم نے کہا اب گرمی ہو رہی ہے شام میں نکلیں گے۔ بس اس طرح کرتے کراتے جب کچھ دن گزر گئے تو اب ہم نے سوچا کہ اب تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب اللہ سے مانگو۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرما دیا ان تینوں کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ مخلص بھی ہیں، مومن بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، کوئی عذر بھی نہیں، پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہ نکلنا جرم ہے نا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جہاد کیا یہ دفاعی جہاد تھا یا اقدامی تھا؟ پیش قدمی کی ہے، دشمن کے علاقوں کی طرف چل کے گئے۔ اور آج کا مسلمان تو اپنا لگوٹ سنبھال کے بیٹھا ہے کہ کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو بس میں اپنا دفاع کروں گا، باقیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال نہیں کرتے جبکہ کمزور ضعیف عورتیں بچے جو کافروں کے نرغے میں ہیں، ان کے حصار میں ہیں، وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ اپنی جناب سے کوئی ہمارا ولی اور وارث بھی بھیج، کوئی تو ہمارا مددگار بھیج جو ہمیں یہاں سے نکال کر لے جائے۔ جس طرح آج کشمیری رو رہے ہیں، فلسطین والے رو رہے ہیں، مختلف علاقوں میں مسلمان پٹ رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے اسلحہ بھی دیا ہے، فوج بھی دی ہے، وہ صرف اپنے دفاع تک محدود ہیں۔ وہ اپنی 4 دیواری کے اندر بیٹھے ہیں کہ کوئی اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اپنا دفاع کریں گے، اقدام نہیں کریں گے۔ کئی نمازی ہمارے اپنے ساتھی آ کر سوال کرتے ہیں کہ ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ صرف جہاد یہی ہے کہ بس اپنا خیال رکھو، جبکہ اقدامی جہاد یہ جو فتوحات ہوئی ہیں حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت امیر معاویہ کے دور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 11,000 مربع میل تک اسلامی مملکت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک وہ 65 لاکھ مربع میل تک چلی گئی ہے۔ تو یہ صرف دفاعی جہاد تو نہیں تھا، یہ اقدام تھا۔ ان کافروں میں جا کر، ان کے علاقوں میں جا کر ان کو پہلے اسلام کی دعوت دیتے، اسلام مانو، کلمہ پڑھو، مان لیں ٹھیک ہے بھائی، اسلام کی حکومت کو قبول کرو، اگر وہ اس کو قبول کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، جزیہ دیں، ہمارے ملک میں رہیں، ہر قسم کی ان کو تحفظ اور قانون ان کو فراہم کیا جائے گا۔ اور اگر وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے ہے جہاد اور قتال، وہ پھر لڑیں، ہار گئے تو پھر بھی اسلام کے اس میں، اور جیتنا تو اللہ نے رکھا ہی نہیں کافر کے لیے۔ یہ تو مسلمان چونکہ جہاد کو چھوڑ چکے ہیں تو اس لیے آج مغلوب ہیں، ورنہ اسلام کو اللہ رب العزت نے دبنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ابھرنے کے لیے، اور یہ ابھرا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ دنیا کے کونے کونے تک لا الہ الا اللہ کی صدا
بلند ہوئی ہے اور اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان مقبول اوقات میں ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی دعا اللہ قبول فرما لیں، اللہ ہمیں بھی اسلام کا غلبہ دکھائیں، ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ان 50 دن کا یہ بائیکاٹ رہا ان 3 صحابہ کرام سے، اتنا بڑا بائیکاٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان کے گھر والوں سے بھی کہ بیویاں بھی اپنے شوہر سے تعلقات قائم نہ رکھیں، بچے بھی اپنے والد سے الگ ہو گئے۔ یہ آ کر اگر کسی صحابی کو سلام بھی کرتے تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ 50 دنوں میں انہوں نے اللہ کے حضور ایسی سچی توبہ کی کہ آسمان کے رب نے ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان کر دیا۔ توبہ، شرمساری، اللہ کے حضور گریہ زاری، یہ گناہوں کے لیے ایسا قوی اور زبردست انجیکشن ہے کہ کسی قسم کا پھر سخت سے سخت زہریلا مواد بھی پھر بندے کے گناہوں کا اس کے جسم میں نہیں رہتا۔ اللہ نے ان کی توبہ جب قبول فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ دوڑے ہوئے گئے ان صحابہ کرام کو خوشخبری دینے کے لیے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں پہاڑی پہ بیٹھا تھا، جب میرے کانوں میں آواز پڑی کہ کعب توبہ تیرے لیے خوشخبری ہے، کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کی ہے۔ جب میں مسجد میں آیا طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے مجھے مبارکباد دی۔ حضرت کعب کہتے ہیں طلحہ کا یہ احسان ساری زندگی میں بھول نہیں پاؤں گا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین تو تھے ہی، لیکن جب خوشی کے آثار ہوتے تو چہرہ انور، وہ تو صحابہ ہی تھے جنہوں نے اس چہرے کی زیارتیں کی ہیں، وہی اس کیفیت کو بتا سکتے ہیں، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہ حضرت جابر کہتے ہیں میں رات کی تاریکی میں نکلا، 14ویں رات کا چاند عروج پہ تھا، چاند کے حسن کو دیکھتے دیکھتے میں مگن ہو گیا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ چاند کو اللہ نے اتنا حسن دیا۔ بس چلتے چلتے میں مسجد نبوی شریف کے قریب آیا نا، صحن میں ایک اور چاند کو بیٹھے میں نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ سفید چادر ہے جس میں سرخ دھاریاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے رکھی ہے۔ اب آ کر جابر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کئی بار میں نے ادھر بھی دیکھا پھر ادھر بھی دیکھا اور پھر میرے دل نے مجھے یہ کہا ایسا لگتا ہے وہ چاند بھی حسن اور رہنائی اور روشنی لے کر گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس چاند کی طرف میں دیکھتا تھا، نظریں تھک جاتی تھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا تھا وہ میری تھکن بھی دور ہو جاتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ زیارتیں تو پھر صحابہ نے کی ہیں، وہی کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب جس دن تو نے کلمہ پڑھا تھا وہ دن بھی عظیم تھا، لیکن میں تجھے بتاؤں جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے تیری زندگی میں اس سے بڑا مبارک دن کوئی نہیں آیا کہ آج قرآن کی آیات میں اللہ نے تمہاری توبہ کا اعلان کیا ہے۔ کس قدر مخلص لوگ تھے، اللہ کے کروڑوں سلام ہوں صحابہ کرام پر۔ یہ پورا پس منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ منافقین کی وہ جو خباثت بھری جگہ تھی اس کو آگ لگوا دی گئی۔ دوسرا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے پیغمبر آج کے بعد کسی منافق کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ دوسری بات لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، جنازہ بھی نہیں پڑھانا، کسی منافق کی قبر پہ بھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ اگر ان کے لیے جنازہ پڑھیں اور استغفار کریں تو ایک بار نہیں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ 70 بار بھی اگر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں آپ نے جانا ہے مسجد میں تو آپ مسجد قباء میں جائیں، وہ مسجد ہے، اللہ کہہ رہے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے،
حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے قباء کے محلے میں آئے تھے، اور مسجد نبوی شریف سے بھی پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اور یہ قباء کا جو محلہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال خاندان کے لوگ تھے، صحابہ کرام یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنائی۔ اللہ نے اس مسجد کی تعریف کی، مسجد کے نمازیوں کی بھی تعریف کی، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک باز لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین سے بچ کے رہنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ ہم سب کو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یونس بھی تلاوت ہوئی ہے اور سورہ ہود کا بھی کچھ حصہ انشاءاللہ کل اس کا خلاصہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔